یعنی کسی کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، یہ انتخاب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں اور فرشتوں میں جس کو اللہ منتخب فرمائے اپنی پیغام رسانی کے لیے، اللہ ہی کی ذات ہے بس. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ المکرمہ کے کفار چیخے ہیں، کلبلی مچ گئی، شور شرابہ ہوا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اس مکے میں ایک یتیم کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے؟ یہ تو یتیم نہیں، در یتیم ہے، پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا ہے. یعنی ایک تو یتیم ہوتا ہے، یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کی والدین اس کی زندگی میں انتقال کرے، اور در یتیم اس یتیم کو کہا جاتا ہے جس کی والد اس کے پیدائش سے پہلے انتقال کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے. اب یہ لوگ چیخے ہیں، بھلا ایک یتیم کا انتخاب اللہ نے کیسے کیا؟ ایک یتیم بچے کا. اللہ کو اس مکے کی سرزمین پر کوئی اور نظر نہیں آیا؟ یہی ایک یتیم بچہ، مرحوم عبداللہ کا بیٹا، مرحوم عبد المطلب کا پوتا، اللہ کو یہ نظر آیا؟ سورۃ زخرف 25واں پارہ، 3واں رکوع. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کہنے لگے مکے کے یہ کفار، بڑے وڈیرے، خان، نواب، سردار، چودھری، لولا نزل هذا القرآن على رجل، کیوں اللہ نے منتخب نہیں کیا اس شخص کو اپنے پیغام رسانی کے لیے، اپنا پیغمبر رسول بنانے کے لیے؟ اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا جو ان پہاڑوں کے بیچ میں سب سے علی رجل من القریتین عظیم، ان پہاڑوں کے بیچ میں جو سب سے عظیم اشخاص ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ گویا ابو جہل کہنے لگا ان پہاڑوں کے بیچ میں مکے میں میں ہوں ایک بہت بڑا رجل عظیم ہوں. طائف کی پہاڑ بھی اس نے اس میں شمار کر لیے. طائف میں عبد ہے، لیل ہے، مسعود ہے، یہ 3 بڑے سردار تھے طائف کی پہاڑوں کے، جن بدبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، برا بلا کہا، آپ کے پیغام کو رد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر طائف جو گئے تھے انہی 3 سرداروں سے ملنے کے لیے گئے تھے. تینوں نے نہ جانے کیا کیا کچھ کہا اللہ کے حبیب کو، کہ فرشتے تیش میں آ کر کہنے لگے اللہ کے حبیب اجازت دیجئے طائف کے پہاڑ کو ہم ایک دوسرے کے اوپر مار دے اور یہ سب کے سب طائف کی آبادی کو ختم کر دے، نہ عبد رہے، نہ لیل رہے، نہ مسعود رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے فرشتے، جو انگور کا باغ تھا، جس میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون مبارک کو دھویا اور ایک 2 رکعت نفل زید ابن حارثہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں نہیں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. اگر یہ برا بلا کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس کا پابند بنایا کہ میں ان کو معاف کروں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، نہ صحیح ہو سکتے ان کی اولاد، ان کی قوم قبیلے میں کوئی اور ایسے پیدا ہو جائے جو وہ ایمان لے. اللہ رحمت للعالمین کی انتہا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایسی حالت میں